ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمام مسلمانوں کے لیے نبی علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ محترم میرے انتہائی قابل احترام سننے والے میرے بھائی اور میری اسلامی بہنیں، نبی علیہ السلام کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ کی سیرت یا آپ کے کردار کو ہم جیسا گناہ گار انسان ہزار بار آب زمزم سے دھل کر بھی ہے پھر بھی وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، عقیدت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا نظریہ رکھتے ہوئے کہ شاید اس وجہ سے کل اللہ کریم ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیں، چند الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کرنے انشاءاللہ۔ میری کوشش ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو مختلف کلپس کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ تو اسی سلسلے میں آج انشاءاللہ چند منٹ آپ سے گفتگو ہوگی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی علیہ السلام کی زندگی کے یا آپ کا جو سلسلہ نسب ہے اس کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور آپ کے والد جناب عبداللہ سے لے کر عدنان تک ہے۔ اس پر سب سیرت والوں کا اتفاق ہے کہ یہ آپ کا سلسلہ نسب بالکل درست ہے۔ اس کے بعد جو اگلا سلسلہ ہے آپ کے عدنان سے لے کر جناب ابراہیم علیہ السلام تک، اس میں کچھ سیرت والے کہتے ہیں کہ کچھ چیزیں اس میں غلط ہیں اور کچھ درست بھی ہیں۔ جناب ابراہیم سے لے کر جناب آدم علیہ السلام تک کا جو آگے سلسلہ بیان کیا جاتا ہے اس میں تو بہت زیادہ غلطیاں، وہ اتھینٹک نہیں ہے۔ تو جو درست سلسلہ ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہاں تک جو سلسلہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ادھر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ نسب ہے یہ مکمل طور پر درست ہے سیرت کی کتابوں میں۔ تھوڑا سا آگے چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سلسلہ نسب میں آپ کے پردادا ہاشم ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ہاشم کا مطلب ہوتا ہے کیونکہ آپ کے جو پردادا تھے ان کی یہ ذمہ داری تھی، وہ حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے اور اپنے ہاتھوں سے روٹیاں توڑ کر شوربے میں بھگو کر حاجیوں کو کھلاتے تھے، تو روٹیوں کو شوربے میں بھگونے والے کو ہاشم کہا جاتا ہے، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، ان کا سلام عمر تھا۔ ہاشم انہوں نے شام کا سفر کیا اور مدینہ طیبہ میں راستے میں جاتے ایک شادی کی اور شام میں گئے، وہیں فلسطین میں ان کا انتقال ہو گیا اور غزہ میں ان کی تدفین ہوگی اور ان کا پیچھے ایک بیٹا ہوا۔ اب ہاشم کے جو بیٹے تھے ان میں بڑے بیٹے ان کا نام تھا مطلب۔ اب بڑے عرصہ کے بعد ان کو پتہ چلا کہ میرا ایک بھائی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں بھی ہے، یہ وہاں گئے۔ جب ان کو ساتھ لے کر آئے تو ان کو اپنی سواری پر پیچھے بٹھایا ہوا تھا، لوگوں نے دیکھا تو سمجھا کہ شاید مطلب نے ایک غلام خریدا ہے، عبد المطلب۔
ان کا نام ہی عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام، اصل نام ان کا شیبہ تھا، عبد المطلب ان کا نام پڑ گیا، اصل نام ان کا شیبہ تھا۔ اسی طرح ہاشم کے بعد آگے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں یہ عبد المطلب ہیں، انہوں نے بہت بڑا نام جو ہے کمایا، بہت بڑا ان کا جو ہے مرتبہ مقام تھا قریش میں۔ ان کی زندگی میں دو واقعات بڑے اہم ہوئے، ایک زمزم کا کنواں ان کو خواب میں دکھایا گیا، بار بار خواب میں دکھایا گیا، انہوں نے وہاں سے کھدائی کی تو جناب ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کے جو سسرال تھے بنو جرہم، اس وقت کی باقیات جو جاتے وقت وہ زمزم کے کنویں میں چھوڑ کر چلے گئے تھے، کچھ تلواریں تھیں، کچھ سونے کے ہرن تھے، کچھ اس طرح کی تھے، وہ نکلنا شروع ہوئی تو قریش والوں نے جو رولا ڈال لیا کہ بھئی ہمیں بھی اس میں شامل کریں۔ جب رولا زیادہ پڑا، شور و غل، اور ہر ایک نے اپنا اپنا حق جتلانے کی کوشش کی، تو یہ ایک قیافہ لگانے والی عورت کے پاس گئی کہ جس کے بارے میں وہ فیصلہ کرے گی وہ اس کا مالک ہو جائے گا۔ راستے میں چلتے ان کو کچھ ایسے اثرات نظر آئے جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی کہ عبد المطلب جو ہیں وہی اس زمزم کے مالک ہے، ہمارا اس میں کوئی حق نہیں۔ اس وقت عبد المطلب نے کہا کہ اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے دیے تو ایک کو میں اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ دوسرا، عبد المطلب کی زندگی میں جو ابرہہ لشکر لے کر آیا تھا بیت اللہ المحترم کو گرانے کے لیے، جس کو اللہ کریم نے تباہ و برباد کیا تھا، وہ بھی عبد المطلب کی زندگی میں پیش آیا۔ بعض روایات میں لکھا کہ ابرہہ نے کہا کسی عقل مند آدمی کے لاؤ میں اس سے گفتگو کروں، تو جناب عبد المطلب جب گئے تو کہا بھائی کس لیے؟ کہا میرے اونٹ گم ہو گئے۔ کہا میں نے سمجھا تو آپ بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے۔ کہا میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور بیت اللہ کا مالک ایک ہے، میں اپنے اونٹوں کا ذمہ دار ہوں، بیت اللہ کا ذمہ دار اس کا مالک ہے، وہ خود بچا لے گا۔ تو اللہ کریم نے ابرہہ کو نیست و نابود کیا اور بیت اللہ المحترم کو بچایا۔ اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا کہ جس وقت اس ٹائم جو ہے سپر پاور جو روم اور فارس کی جو طاقتیں تھیں، ان تک یہ بات پہنچی کہ بیت اللہ کو گرانے والا جو بندہ گیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، سارا لشکر بھی ختم ہو گیا، لیکن بیت اللہ کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو یہ ایک تمہید تھی اللہ کریم نے بنانی تھی کہ تاکہ بعد میں یہاں سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہونا تھا، آپ کی پیدائش ہونی تھی، آپ نے دنیا میں آنا تھا، دنیا کو لے کر چلنا تھا۔ اللہ کریم نے آپ کے آنے سے پہلے لوگوں کے دلوں میں یہ بات بٹھا دی کہ جو بیت اللہ ہے یا اس کے ارد گرد کا علاقہ ہے وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے دادا عبد المطلب نے نظر مانی کہ جب میرے 10 بیٹے ہوں گے تو میں ایک کو اللہ کے راستے میں قربان کروں گا۔ ان کے 10 بیٹے ہوئے تو قرآن اندازی کی کہ جو آپ کے والد عبداللہ کے نام نکلی۔ جب ان کو ذبح کرنے کے لیے لے کر جانے لگے تو آپ کے نانیال والے آڑے آگے کہ آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ بتایا یہ گیا کہ قرآ ڈالا جائے، ایک طرف 10 اونٹ رکھے جائیں، ایک طرف عبداللہ۔ جب قرآ اونٹوں کے نام نکل آئے تو اس وقت اونٹوں کو ذبح کر دیا جائے اور عبداللہ کو چھوڑ دیا جائے۔ 10 اونٹ کرتے کرتے جب 100 اونٹ ہوئے تو قرآ اونٹوں کے نام نکلا، وہ 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور باہر کھلے میدان میں چھوڑ دیے گئے۔ انسان حیوان جو بھی کھائے کسی کو اس سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اور اس وقت سے لے کر آج تک ایک انسان کی دیت کوئی کسی انسان کو قتل کر دیتا ہے تو 100 اونٹ اسلام سے پہلے بھی تھی، اب بھی اسی طرح برقرار رکھی گئی ہے۔ عبد المطلب کی شادی بنو زہرہ کے سردار کی بیٹی جناب آمنہ بنت وہب سے ہوئی، اور شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی عبداللہ جو ہے وہ کاروبار کے سلسلے میں مدینہ طیبہ کے وہاں کا انتقال ہو گیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے انتقال کے بعد دنیا میں تشریف لائے۔ عبداللہ نے جو پیچھے اپنا ترکہ چھوڑا اس میں 5 اونٹ، 1 ریوڑ بکریوں کا، اور ایک آپ کی حبشہ کی لونڈی تھی جن کا نام تھا برکت، اور یہی چل کر آگے ام ایمن کے نام سے مشہور ہوئی۔ یہی نبی علیہ السلام کی دائیہ بنی اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، اور یہی ہیں جن نے کہا تھا میں عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ یہ اتنی سادی اتنی بھولی بالی ہیں، آٹا گوندھ رہی ہوتی ہیں، اگر بکری آ کر کھا جائے تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ انشاءاللہ اسی تسلسل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور آپ کی زندگی کے اگلے مرحلے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں گے۔ اللہ کریم ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔